السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، فاتح عیسائیت حضرت مولانا علیہ حسن رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ روشن اور نمایاں رہے گا۔ آپ کی بے شمار خدمات ہیں۔ آپ کی علمی خدمات اور مناظرانہ صلاحیت کی بنا پر اہل علم آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدر المحققین، رئیس المتکلمین، فاتح عیسائیت، امام المناظرین حضرت علامہ مولوی سید علیہ حسن رضوی موہانی علیہ رحمت رضوان اکابر علماء اہل سنت میں سے ہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف اور مناظرانہ صلاحیتوں کی بنا پر عیسائیت اور وہابیت کا بہترین رد فرمایا۔ آپ غالباً حضرت مولانا علیہ حسن رضوی علیہ رحمت رضوان حضرت موہانی کے ماموں لگتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے آپ کے حالات و افکار کا کما حقہ کہیں بھی تعارف پیش نہیں کیا گیا۔ ہم نے حضرت علامہ میثم عباس قادری صاحب کے مضمون سے استفادہ کر کے آپ کی خدمات کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ سید علیہ حسن موہانی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی حسن، آپ کے والد گرامی کا نام مولوی سید غلام سعید خان، آپ کا منصبدار سلطنت اودھ میں منصبدار تھے۔ قصبہ موہان، ضلع اناؤ، ملک اودھ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد نواب سعادت علی خان بہادر شاہ اودھ کے تمام عدالتوں کے افسر اعلیٰ تھے اور مقربین میں خاص شاہ اودھ موصوف سے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا قیام لکھنؤ میں رہتا تھا۔ عالمی جوانی اور اسی عہد سلطنت میں مولوی سید غلام سعید خان کا انتقال ہو گیا۔ دراصل خان صرف آپ کا خطابی لقب تھا۔ مولوی غلام سعید خان صاحب کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید شاہ وجیہ الدین تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت سیدنا امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت مولانا سید علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان کی قیاس کے مطابق ولادت 1202 ہجری بمطابق 1807 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی جب عمر شریف 10 سال کی تھی، اسی وقت آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چھوٹے بھائی مولوی اوصاف حسن صاحب کی عمر تقریباً صرف 4 سال کی تھی۔ عبداللہ نامی ایک پروردہ کے سپرد گھر اور کل مال و اسباب رہتا تھا۔ ایک عالیشان مکان موہان میں زیر تعمیر تھا۔ تعمیر بند ہو گئی تھی۔ مال و اسباب عبداللہ اور دیگر ملازمین لے کر معلوم نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ حضرت مولانا علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان کو مناظرے مذہبی میں خاص ید طولہ حاصل تھا، لیکن چونکہ آپ کو غصہ بہت جلد آ جاتا تھا، لہٰذا زبانی مناظرے سے آپ پرہیز کیا کرتے تھے۔ آپ کا مشہور مناظرہ عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان آگرہ میں، جس میں مسلمان کامیاب اور مسیحی ناکام رہے، مسیحیوں کی طرف سے فادر فنڈرز اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا علیہ حسن مناظرے کے روح رواں تھے۔ آپ کو مولانا رحمت اللہ کرانی علیہ رحمت رضوان کی ویڈیو میں ہم نے اس مناظرے کے حوالے سے عرض کیا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ زبانی حضرت مولانا رحمت اللہ کرانی علیہ رحمت رضوان تھے، مولانا سید علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان کی زیادہ تر تصانیف فن مناظرہ ہی میں ہیں اور جن میں کتاب استفسار و استشار خاص شہرت رکھتی ہیں۔ یہ کتابیں ہندوستان میں مسیحیوں کے مقابلے میں اب تک بے مثل اور لاجواب ہیں۔ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے نہ ہونے کے باوجود مولانا علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان کا ذکر اور شورا ہندوستان بھر میں ہوتا تھا۔ سرکار نظام حیدرآباد، نواب محمد یار خان محی الدولہ کا اور اس کے بعد افضل الدولہ وغیرہ آپ کے بہت بڑے محبین میں سے تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر اس نے حضرت مولانا علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان سے رابطہ کیا، سفر خرچ بھی بھیجوائی اور درخواست بھی کی آپ حیدرآباد تشریف لے آئیں۔ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے مولانا علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان نے سفر کرنے سے گریز کرتے ہوئے اس رقم کو واپس کر دیا۔ اس کے باوجود مولانا مفلسی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن اپنے وطن سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ دوسری بار مولانا کو سرکار نظام نے پھر سے سفر خرچ کے ساتھ ساتھ دعوت دی تو آپ حیدرآباد تشریف لے آئے۔ ایک زمانے تک نواب محی الدولہ کے مرحوم کے مہمان رہے۔ اسی درمیان آپ کے گھر میں کچھ وفاتیں ہوئی تو مولانا نے نواب صاحب سے معذرت کرتے ہوئے حیدرآباد چھوڑ کر وطن تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا سید علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان اکثر مجالس میلاد میں اپنی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ آخر یہ حال ہوا تھا کہ اپنے گھر میں سال میں ایک مرتبہ ضرور مجلس میلاد منعقد کرتے تھے۔ مولانا سید علیہ حسن موہانی علیہ رحمت رضوان کی بے شمار تصنیفی، تعلیمی، تبلیغی، دعوتی خدمات ہیں، لیکن آپ کی تصانیف میں کچھ نام یوں ہیں: کتاب مرغوب، رسالہ اردو، وحدت الوجود، تقریر در بحث لا تناہی،
مولد نامہ مصطفی، دامغہ الویہ، انتخابی ترجمہ ارشادات عیسویہ، تنقیح العبادات، مجموع النورین در بیان الوہیت و رسالت، رسالہ نجات اخروی، استفسار استشار، تذکرہ شہادت سید الشہداء، تذکرۃ المولا، فوائد مستوی مولانا روم، تقاریر در بحث لا تناہی، ترجمہ بعض آیت قرآنی در باب اعتقاد اور ابحاث مختلفہ۔ آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آپ کا وصال شریف دہلی میں ہوا، آپ کو وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔